اللہ گزشتہ 4 نشستیں سید عالم علیہ السلام کے خاندان عالی شان اہل بیت نبوت محبوب پاک علیہ السلام کے شہزادوں اور شہزادیوں کے ذکر رفیع میں گزرے۔ آج 10 رمضان شریف کا دن گزرا اور 11ویں شب ہے، اور 10 رمضان المبارک ہمارے آقا علیہ السلام کی وہی پاک تینت پاک باز شہزادیاں اور شہزادے جن کا ذکر خیر ہو چکا، ان کی والدہ ماجدہ ام المومنین محبوبہ محبوب رب العالمین مخدومۃ المسلمین سرکار سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال۔ الحمدللہ ہم گزشتہ کئی سالوں سے جب یہ دن آتا ہے تو ام المومنین کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ آج بھی کچھ باتیں آپ کے ذکر کی برکتیں اور بہاریں حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کئی خوبیاں اور خصوصیات عطا فرمائی۔ پہلی خصوصیت یہی ہے کہ آپ پہلی مومنوں کی ماں ہیں جو حضور علیہ السلام کے حرم شریف کی رونق بنی، اور دوسری خصوصیت آپ کی یہ ہے کہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ سب سے زیادہ جو مدت آقا علیہ السلام کے آستانے پر جن کو عطا ہوئی ہے وہ ام المومنین سرکار خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات ہے، اور جب تک آپ زاری یاد کے ساتھ موجود رہی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اور یہ بہت بڑی خصوصیت ہے کہ حضرت ام المومنین مخدومۃ المسلمین سرکار سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا یہ 25 برس کم و بیش آقا علیہ السلام کے حرم اقدس کی رونق رہی ہیں۔ اس 25 سال کے طویل عرصے میں ان سے کبھی ایک بات بھی ایسی سرزد نہیں ہوئی جو مزاج مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف ہو، حضور علیہ السلام کی ناراضی کا سبب ہو۔ ایک بھی ایسا موقع نہیں آیا۔ چنانچہ حضرت امام احمد بن حنبل اور امام ابن حجر عسقلانی یہ دونوں عظیم المرتبت محدثین فرماتے ہیں کہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ ہر ممکن کے ذریعے نبی پاک علیہ السلام کی خوشی اور رضا پانے کی کوشش میں رہیں، اور آپ سے کبھی ایسی بات صادر نہیں ہوئی جس پر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غضب فرمایا ہو، جیسا کہ دوسری ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کے لیے فرمایا ہے۔ تو محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا پانے کا عظیم شرف بھی ام المومنین کو حاصل رہا۔ چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ تمام حضور علیہ السلام کی اولاد امجاد سوائے حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جن کا تذکرہ ہم کل کر چکے، باقی چاروں شہزادیاں اور دونوں شہزادے وہ حضور ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن انور سے پیدا ہوئی ہیں۔ 5ویں خصوصیت یہ ہے کہ قیامت تک کے جتنے بھی سادات کرام ہیں تمام سیدوں کی آپ نانی جان ہیں، کیونکہ حضور علیہ السلام کی 4 شہزادیوں میں سے عمر میں جو سب سے آخر میں ہیں حضور سیدہ طیبہ مخدومہ بطول زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل اولاد کا سلسلہ آگے چلا ہے۔ تو حضور مخدومہ صاحبزادی ہیں، شہزادی ہیں حضرت خدیجہ پاک سرکار کی، تو لہٰذا قیامت تک کے جو سادات کرام ہیں ان کی نانی جان ہونے کا شرف حضرت ام المومنین سرکار سیدہ خدیجہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کو حاصل ہے۔ 6ٹھی خصوصیت یہ ہے کہ سب سے زیادہ وقت حضور علیہ السلام کے آستانے پر حضور کی ہمراہی اور رفاقت کا آپ کو ملا، اور یہ 25 سال کا کم و بیش عرصہ ہے، 25 سال کا عرصہ۔ 7ویں خصوصیت یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو اعلان نبوت فرمایا ہے، بلکہ جو ظہور نبوت ہوا ہے، اس کی سب سے پہلی خبر بھی حضرت ام المومنین سرکار خدیجہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پہنچی، اور اس کے لیے صحیح بخاری کی پہلی جلد میں جو کتاب کی وحی کی ابتدا کا باب باندھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، اس میں وہ طویل حدیث مبارکہ موجود ہے۔ 8ویں خصوصیت ام المومنین پاک کی یہ ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کی سعادت حضرت ام المومنین
مخدومۃ المسلمین رضی اللہ تعالی عنہا کو حاصل ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کشتہ عشق رسالت الشاہ امام احمد رضا قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہ اول بار جس وقت وحی اتری اور نبوت کریمہ ظاہر ہوئی، اسی وقت حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جبریل امین کی تعلیم سے نماز پڑھی، اور اسی دن نبی پاک علیہ السلام کی تعلیم یعنی سکھانے سے ام المومنین سرکار مخدومہ خدیجہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا نے نماز پڑھی، اور اس کے دوسرے دن امیر المومنین سرکار علی المرتضیٰ مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے نے حضور علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو پہلے نبوت کی خبر، ظہور نبوت کے آثار اور خبر بھی ام المومنین پاک کو ملے، اور سب سے پہلی نماز ادا فرمانے والی شخصیت بھی حضور ام المومنین کی ذات بابرکات ہے۔ نویں خصوصیت آپ کی جو علماء نے آپ کے مناقب کے ضمن میں بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات اقدس ہے وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھنا، سب سے پہلے اسلام کو قبول کرنا، اور اسی طریقہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہر معاملے میں خدمت گزار اور معاون رہنا۔ 10ویں خصوصیت امام احمد بن حنبل اور امام ابن حجر عسقلانی ان دونوں جلیل القدر ائمہ نے بیان فرمایا ہے کہ ام المومنین کے جملہ اوصاف میں سے ایک وصف یہ بھی ہے کہ آپ ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کرتی رہیں، اور بعثت سے پہلے بھی، اعلان نبوت فرمانے سے پہلے بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو باتیں ہیں ان کی تصدیق کرتی رہی ہیں ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہاں پر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ حضرت ام المومنین کو ایک بہت بڑا شرف حاصل ہے کہ انہیں غم گسار مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی کہا جاتا ہے۔ وہ انیس غم مونس بے کساں، وہ سکون دل مالک انس و جاں، وہ شریک حیات شہ لامکاں، سیما پہلی ماں کہف امن و اما، حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام۔ اب پہلے تو آپ یہ ذہن نشین کر لیں کہ 25 سال کا عرصہ کو تھوڑا عرصہ نہیں ہے۔ اس 25 سال کے عرصے میں کبھی بھی ایسا عمل اور ایک بات بھی ایسی سرزد نہیں ہوئی جو حضور علیہ السلام کو ناراض کر دینے والی ہو۔ تیسری بات ہے کہ ہر موڑ ہر مقام پر نبی کریم علیہ السلام کی رفاقت کا حق ادا کیا۔ جب ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم پر پہلی وحی کا نزول ہوا تو حضور جان نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم آستان اقدس پر تشریف لائے، اور حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا کہ مجھے کمبل اوڑھا دو، اور آقا علیہ السلام پر پہلی وحی کے جلال کے اثرات تھے۔ تو اس حالت میں ام المومنین نے حضور علیہ السلام سے کیا گزارشات کیں، اسے امام بخاری و دیگر محدثین کرام نے نقل کیا ہے۔ وہ بارگاہ میں عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تبارک و تعالی کبھی آپ کو رسوا نہ کرے گا، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ صلہ رحمی ہے عزیز رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک۔ نمبر 2، آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ نمبر 3، آپ محتاجوں کے لیے کماتے ہیں۔ سبحان اللہ الکریم، آپ کا جو کمانا ہے وہ محتاجوں کے لیے ہے۔ اور نمبر 4، مہمان کی ضیافت کرتے اور راہ حق میں مسائب برداشت کرتے ہیں۔ یہ خوبیاں ایک دفعہ پھر سماعت کیجئے گا۔ نمبر 1، صلہ رحمی۔ نمبر 2، کمزوروں کا بوجھ اٹھانا۔ نمبر 3، کمانا ہی محتاجوں کے لیے۔ اور نمبر 4، مہمانوں کی ضیافت یعنی مہمان نوازی کرنا۔ اور نمبر 5، راہ حق میں مسائب برداشت کرنا۔ یہ حضور علیہ السلام کی وہ خصوصیات ہیں جو اعلان نبوت فرمانے سے پہلے بھی بزبان عام تھیں، اور ہمیں بھی چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہمارا رشتہ غلامی ہے اس کو نبھائیں، اور ہم بھی کوشش کریں کہ کمزوروں کا بوجھ اٹھائیں،
اور محتاجوں کی مدد کریں، مہمان کی تکریم کریں اور صلہ رحمی کریں اور راہ حق پر کھڑے رہیں، اگرچہ اس راہ میں کتنی بھی تکلیفیں آئیں اس پہ صبر کریں کہ اسی صبر کا اجر دنیا اور آخرت کے اندر بندے کو مل کے رہتا ہے۔ تو یہ دیکھیے یہ پہلا موقع آیا ہے تو ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جناب میں کس پیارے انداز کے ساتھ عرض کیا کہ آپ کے تو اوصاف ہی بڑے شاندار ہیں، آپ کی تو صفتیں بڑی اعلیٰ ہیں، آپ کے تو اوصاف حسنہ کمال ہیں۔ یعنی ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا، آج پہلی وحی آئی ہے تو یہ ان کا اظہار عقیدت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ام المومنین پاک رضی اللہ تعالی عنہا ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت فرمانے سے پہلے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جملہ اوصاف حسنہ کو جانتی بھی تھیں اور ان پر ایمان بھی رکھتی تھیں۔ حق کے رفاقت کی ایک اور حسین مثال، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کئی دن غار حرا میں، جس کو جبل نور کہتے ہیں اور اس کو حرا والا پہاڑ بھی کہتے ہیں، جبل نور اسی پر غار حرا ہے اور اسے غار نور یعنی پہلی وحی وہاں پر نازل ہوئی ہے، پہلی وحی وہاں پر اتری ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف لے جاتے، خلوت کو اختیار فرماتے، کئی روز وہاں قیام ہوتا، اور بعض علماء نے بیان فرمایا ہے کہ یہ جو مساجد کے اندر اعتکاف ہے نا، یہ اصل میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو غار کے اندر تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی ہے، یہ اس کی ایک یادگار ہے کہ بندہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے اور پھر ساری توجہ اور وقت عبادت و بندگی میں صرف ہو۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام غار میں رونق افروز ہوتے ہیں تو حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کئی روز کا کھانا تیار کر خود غار حرا میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں۔ آپ میں سے جو حاجی حضرات ہیں، اس وقت تو گاڑی والا پہاڑ کے قریب اتار دیتا ہے، جبل نور کے قریب، اور وہ بھی چل کر جب اس پہ ہم نے اوپر کی طرف جانا ہوتا ہے تو زمینی کافی حصہ طے کر کے تو پھر جاتے ہیں۔ پھر وہاں پر لوگوں نے چھوٹی سیڑھیاں بنا دی ہیں، زینے بنا دیے ہیں، یہ چڑھنے میں اور زیادہ آسانی رہتی ہے۔ پھر تیسرا یہ ہے کہ جب میں حاضر ہوا تھا تو اس وقت کا مجھے یاد ہے کہ 1-2 مقامات پر وہاں پر پانی، بوتلیں اور اوپر تو کنٹینیں بھی بنی ہوئی تھیں، تو سستانے اور بیٹھنے کی سہولت بھی موجود، گاڑی والا اتار بھی قریب دیتا ہے۔ اب آپ غور کریں، ام المومنین پہلے تو کھانا تیار فرماتی ہیں اور اس کے بعد اپنے گھر سے جو کہ بیت اللہ شریف کے قریب تھا، اس گھر سے اس طویل فاصلے کو طے کر کے اس جبل نور کے قریب تشریف لاتی ہیں۔ پھر اس جبل نور پر جو چڑھنے کی مشقت ہے اس کو برداشت کرتی ہیں اور پھر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں کھانا پیش کرتی ہیں۔ ایسا حق رفاقت حضور ام المومنین کریمہ نے ادا کیا ہے کہ سبحان اللہ۔ اس خدمت کا صلہ دیکھیے، صحیح مسلم کتاب الفضائل میں ہے کہ آپ اسی طرح کھانا لے کر بارگاہ انور میں حاضر ہو رہی تھی اسی غار حرا پر کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی لے کر حاضر ہوئے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، حضرت سیدہ خدیجہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کھانا لے کر آپ کے لیے آ رہی ہیں۔ تو رب تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ محبوب، جب حضرت خدیجہ پاک آپ کے پاس پہنچ جائیں تو ان کو میرا سلام کہنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سلام آیا ہے ام المومنین مخدومۃ المسلمین سیدہ طیبہ خدیجہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کو۔ اور پھر یہی نہیں، ساتھ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی عرض کر دی کہ حضور میرا سلام بھی ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کو پہنچا دیجئے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے یہ شاندار انعام بھی بخشا، وہ یہ کہ حضرت خدیجہ پاک کو جنت کے اندر ایک ایسے محل کی خوشخبری سنا دیں جس میں کوئی شور و غل نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مادر اولین اہل ایمان کی
ہے یہ اس کی بزرگی و پاکیزگی، برگزیدہ ہے رب محمد کی بھی، عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی، اس سرائے سلامت پہ لاکھوں سلام۔ اس کا جبریل ملحوظ رکھے ادب، جنتی گوہریں گھر اسے بخشے رب، کوئی تکلیف اس میں نہ شور و شغب، منزل من قصب لا نصب لا صخب، ایسے کوشک کی زینت پہ لاکھوں سلام۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ اب ذرا غور فرمائیں کہ جنت کے پہلی بات تو یہ ہے، جیسے اعلیٰ حضرت سرکار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی۔ اللہ جو خود سلام ہے، وہ سلام ارشاد فرما رہا ہے ام المومنین کریمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے، اور دوسرا ان کے لیے جنت میں ایک ایسا محل کہ لا نصب ولا صخب، جس کے اندر کوئی شور نہیں ہوگا اور کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ قرآن پاک کی تلاوت و ترجمہ پڑھنے کا جب ہم شرف حاصل کرتے ہیں تو یہ تو پوری جنت کا حسن ہے کہ وہاں تکلیف والی چیز کوئی نہیں۔ جنتی کوئی ناگوار آواز بھی وہاں نہیں سنیں گے، وہاں کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی اودھم، کوئی شور و غل نہیں ہوگا۔ لیکن بالخصوص یہ کہنا اس وحی میں کہ اے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ام المومنین کو اس محل کی خوشخبری سنا دیں کہ جس میں کوئی شور و غل اور تکلیف نہیں ہوگی۔ بڑی شاندار بات لکھی ابن کثیر نے البدائع والنہایہ کے اندر، ایک قول نقل کیا ہے کہ اس شرف کی وجہ کہ جنت میں ایسا محل جس میں شور و غل نہیں ہوگا یہ ہے کہ 25 سال ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کریمہ حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 25 سال تک حرم اقدس میں ظاہری حیات کے ساتھ حاضر رہی ہیں۔ 25 سال کا عرصہ کم و بیش۔ اس طویل عرصے میں ایک دن بھی ام المومنین کی آواز سرور عالم شفیع اعظم علیہ السلام کی آواز سے اونچی نہیں ہوئی۔ یہ تعظیم، یہ احترام، یہ وقار اور یہ ادب حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیب ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے انعام میں محبوب پاک کی بارگاہ کی تعظیم و تکریم و احترام کے بدلے میں حضرت ام المومنین کو اس محل کی خوشخبری محبوب کی زبان سے سنوائی کہ جس میں کوئی شور و غل نہیں ہوگا، منزل من قصب لا نصب لا صخب، ایسے کوشک کی زینت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی یاقوت سے جڑے ہوئے موتیوں والا محل، اور ایسا محل کہ لا نصب لا صخب، جس کے اندر نہ شور ہے نہ کوئی تکلیف ہے۔ کوشک کہتے ہیں بلند و بالا عمارت کو، امام کہتے ہیں ایسے کوشک کی زینت پہ لاکھوں سلام۔ اتنا بلند و بالا محل جو حضرت سیدہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہوا اللہ تعالیٰ کے دربار سے۔ تو 25 سالہ رفاقت میں ایک اتنے دنوں کے بعد پھر کھانا لے کر جانا بار بار، ایک دن بھی ام المومنین نے یہ نہیں عرض کیا کہ عبادت ہی آپ نے کرنی ہوتی ہے تو آپ گھر پہ کر لیا کریں، مجھے آپ کو کھانا پیش کرنے کے لیے یہ طویل اور صبر آزما سفر اختیار، ہرگز ایسا نہیں۔ اور جب اعلان نبوت فرمایا اور اس کے بعد جو تکالیف آئی ہیں جس کا انہی سلسلوں میں کئی مرتبہ ذکر ہو چکا، ان تمام مرحلوں میں بھی ام المومنین نے ایک دن بھی جناب میں یہ عرض نہیں کیا کہ آپ کیوں ایسے اکھڑ مزاج لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں جو قبول کرنے کی بجائے آگے سے آپ کو تکلیف دیتے ہیں، تو آپ نہ کیا کریں، ہرگز نہیں۔ حضرت ام المومنین آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی ڈھارس بندھاتی اور آپ کی مرہم پٹی کرتی اور ساتھ ساتھ اکثر عرض کرتی کہ آپ ہمت رکھیے گا، آپ گھبرائیے گا نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے۔ یہ حق کے رفاقت اور یہ مونس اور غم خار ہونا بھی حضرت ام المومنین کی ذات اقدس کو حاصل ہے، یہ بہت بڑا شرف اور بہت بڑی سعادت ہے۔ پھر سرکار سیدہ کریمہ ام المومنین طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نبی پاک علیہ السلام کی ذات پر جو یقین ہے، کل آپ نے روایت سنی کہ آپ نے عرض کیا کہ صاحبزادے کا جو دودھ ہے وہ جاری ہے، کاش میرا بیٹا رضاعت کے ایام پورے کرتا،
تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے اس کے لیے 2 دائیاں جنت میں مقرر کر دی ہیں۔ تو عرض کیا کہ کاش یہ میرے علم میں ہوتا تو صبر کرنا آسان ہوتا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر تم کہو تو میں دعا کروں اور تمہیں بچے کی آواز سنا دوں۔ تو ام المومنین نے یہ نہیں عرض کیا کہ ہاں مجھے ضرور سنا، عرض کیا مجھے آپ کے فرمان پر یقین ہے۔ یہ یقین کامل کی دولت بھی حضور سیدہ کریمہ رافعہ طیبہ طاہرہ سرکار سیدہ خدیجہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل رہی۔ شیب ابی طالب میں معصور ہونا، 3 سال کا عرصہ اور سوشل بائیکاٹ، یعنی ساری مکے کی برادریوں نے یہ پلان ترتیب دیا کہ بنو ہاشم سے لین دین کوئی نہ کرے، ان کو کوئی آٹا چاول گہیوں اور پانی کھجور فروخت نہ کرے۔ باہر سے آنے والے قافلوں کو بھی روکا جاتا تھا۔ اگرچہ حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان نے ان امور کے اندر بھی شیب ابی طالب والوں کی معاونت کی اور وہاں اشیاء پہنچانے میں ان کا بڑا بہترین کردار ہے۔ اس کے لیے آپ گزشتہ برس کی 2 نشستیں ہماری ام المومنین پاک کے ذکر پر ہیں، اس کو سماعت فرمائے، وہاں تفصیلات ہم ذکر کر چکے۔ 3 سال کا عرصہ، اور حالت یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان فرماتے ہیں کہ ہم سوکھے پتے کھایا کرتے تھے، اور ایک صاحب بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن مجھے چمڑے کا ٹکڑا مل گیا تو میں نے اسے پانی میں ابال کر اس کو پیا، یعنی کہ خوراک کا تھوڑا احساس پیدا ہو۔ یہاں تک یہ حالت تھی۔ اس محصور ہونے کی حالت میں حضور سرکار مخدومہ کریمہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھیں۔ اب حضرت ام المومنین کا تاجرہ ہونا اور مالدار ہونا یہ بھی ہم گزشتہ نشستوں میں ذکر کر چکے۔ یہاں پر صرف ایک بنیادی سی بات سے آپ سمجھ لیں کہ مکہ شریف سے جب تاجروں کے قافلے مال کی فروخت کے لیے ملک شام و دیگر ممالک میں جاتے تھے تو وہ جو کل مال مکہ شریف سے نکلتا تھا، آدھا مال مکہ کے سارے تاجروں کا ہوتا تھا اور اس کا آدھا مال صرف ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کا ہوتا تھا۔ آپ اس قدر امیر بی بی پاک تھیں، اور محدثین نے لکھا کہ دور جاہلیت میں بھی آپ کی پاک دامنی اس قدر عام اس کی شہرت تھی اور ضرب المثل تھی کہ اہل مکہ دور جاہلیت میں بھی حضور سیدہ کریمہ ام المومنین کو طاہرہ کے لقب سے یاد کرتے تھے، یعنی دور جاہلیت میں بھی ان کی طہارت و پاکیزگی کا اقرار تھا کہ لوگ ان کو طاہرہ کہتے تھے۔ تو حضرت طاہرہ مخدومہ کریمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات جو ہے وہ اتنی مالدار ہیں، لیکن حرم اقدس میں آنے کے بعد روز بروز کی تکالیف کو سہنا، خود جس ذات سے حضرت ام المومنین محبت کرتی ہیں یعنی سرور عالم علیہ السلام، تو کیا ان کے دکھ اور زخم دیکھنا کو آسان مرحلہ تھا؟ ان دکھوں سے بھی روز گزرنا، مخالفت والی باتوں کو بھی سننا، اس دکھوں سے بھی گزرنا، اور پھر اس کے بعد آج آ کر کسر پوری ہو جاتی ہے یہ 3 سال کے لگ بھگ شیب ابی طالب میں اس ایک حویلی کے اندر آپ کا معصور ہو جانا۔ تو حضور ام المومنین نے ایک دن بھی سرکار کی جناب میں یہ عرض نہیں کیا کہ میں کون سا بنی ہاشم سے تعلق رکھتی ہوں، سوشل بائیکاٹ تو بنی ہاشم کا ہوا ہے، تو لہٰذا میں آپ کے ساتھ یہ مشکل وقت کیوں گزاروں؟ ہرگز نہیں۔ پوری حق رفاقت کو ادا کرتے ہوئے حضور کریمہ نے یہ عرصہ حضور کے ساتھ اس شیب ابی طالب کی تکلیف دہ مرحلوں میں گزارا ہے اور صبر اور شکر کے ساتھ گزارا ہے، اور وہاں بھی حق رفاقت کو ادا کیا ہے۔ وہ ام المسلمین جو مادر گیتی کی عزت ہے، وہ ام المسلمین قدموں کے نیچے جس کے جنت ہے، خدیجہ طاہرہ یعنی نبی کی باوفا بی بی، شریک راحت و اندوہ پابند رضا بی بی، دیار جاودانی کی طرف راہی ہوئیں وہ بھی، گئیں دنیا سے آخر سوئے فردوس بری وہ بھی۔ تو کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں آپ نے شکوہ نہیں کیا کہ میں ساتھ بھوک اور مفلسی کی کیفیات میں مبتلا کیوں رہوں، ایسا ہرگز نہیں ہوا۔ اس دوران بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت حق دیتے رہے، دعوت اسلام دیتے رہے، اور بدلے میں طرح طرح کی تکلیفیں روز اٹھانا پڑتی۔ تو شیب ابی طالب میں اس محصور کیفیت میں بھی ام المومنین ہمیشہ
سید عالم علیہ السلام کی ڈھارس بنداتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ام المومنین جب تک ذاریات کے ساتھ رہی ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے دوسرا نکاح مبارک نہیں فرمایا، اور حضرت ام المومنین کے وصال اقدس کے بعد آقا و مولا علیہ السلام نے نکاح فرمائے۔ ام المومنین سرکار سیدہ صدیقہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہما خود بیان فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دن عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کئی ازواج پاک عطا فرمائی ہیں، لیکن آپ ان بی بی کریمہ کو نہیں بھولتے جو عمر میں بہت زیادہ ہو گئی تھیں۔ تو یہ ایک زوجہ پاک کا اپنے محبوب سے عرض گزاری کا ایک انداز ہے جو حضرت صدیقہ پاک نے جناب میں عرض کیا۔ تو رحمت عالم علیہ السلام نے جو جواب دیا، سرکار نے فرمایا عائشہ خدیجہ ہی تھی رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ جواب لاجواب ہے کہ خدیجہ ہی تھی رضی اللہ تعالی عنہا۔ اللہ کی کروڑوں رحمتیں ان کی مرقد انور مزار منور پر۔ اب یہ جو بات ہے کہ حضرت ام المومنین نے یہ جو عرض کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ آستانہ شریف پر اگر عورتوں کی نیکیوں اور خوبیوں کی بات چھڑتی تو آقا علیہ السلام ام المومنین کا ذکر فرماتے، خدیجہ یوں کہا کرتی تھی، خدیجہ یوں کیا کرتی تھی، اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر آستانہ شریف پر کوئی جانور ذبح ہوا ہے تو سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کا گوشت کا اچھا سا حصہ وہ کسی نہ کسی کو دے کر فرماتے کہ فلاں گھر میں یہ دے آؤ، کیونکہ وہ حضرت خدیجہ پاک کی سہیلی تھیں، اس پہ بھی یاد رکھا جاتا۔ اچھا، پھر آپ نے سماعت کیا ہمارے آقا علیہ السلام کی نواسی طیبہ طاہرہ کریمہ حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، کہ جب نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حبشہ سے طائف آئے تو اس میں ایک حبشی نگینے والی انگوٹھی بھی تھی، اور اسی طرح ایک اور جگہ سے طائف آئے تو اس کے اندر ایک ہار تھا جس کو سب دیکھ کر تعجب کرنے لگے، اتنا خوبصورت سونے کا ہار تھا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ میں اس کو دوں گا جو مجھے اپنے گھر میں سب سے زیادہ پیاری ہے۔ تو اس وقت ہمارے آقا علیہ السلام کی نواسی کریمہ سیدہ طیبہ طاہرہ امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور سیدہ طیبہ طاہرہ بنت مصطفیٰ سیداتنا زینب صلی اللہ تعالیٰ علی ابیہا وعلیہ وبارک وسلمہ کے بطن انور سے تھیں، تو وہ ایک مٹی سے کھیر رہی تھیں، تو سرکار خود ان کے پاس تشریف لے گئے اور وہ ہار ان کے گلے میں پہنا دیا۔ بتانا یہ تھا کہ جب بھی کوئی تحائف آتے، اشیاء آتی، تو حضور علیہ السلام ان میں سے کچھ چیزوں کو منتخب فرما کر بعض بیویوں کا نام لیتے، یہ فلاں کو دے آؤ، فلاں کو دے دو، اور وجہ کیا ہے کہ وہ خدیجہ کی سہیلی تھی رضی اللہ تعالی عنہا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی ان کو نہیں بلایا، ام المومنین نے بھی حق وفا ادا کیا، اور کریم نے بھی عطاؤں اور نوازشات، حد تو ہم کہہ کوئی نہیں سکتے، ہم کیا جانیں کہ حد کیا ہوتی ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ آقا و مولا علیہ السلام کی جو شان کریمی ہے، اس شان کریمی سے جس بات کی توقع کی جاتی ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر ام المومنین کو پیار، محبت اور شفقت سید عالم علیہ السلام کے دربار سے ملی۔ اسی محبت کا ایک حصہ یہ بھی تھا کہ آپ امہات میں واحد وہ ہستی ہیں کہ جن کو نبی پاک علیہ السلام نے دنیا کے اندر ہی جنتی پھل کھلایا ہے۔ یعنی پہلے آپ ایک روایت سن چکے، اگر چاہو تو ہم تمہارے بیٹے کی آواز جنت سے سنا دیں اللہ سے عرض کر کے، اور یہاں پر یہ کہ جنت کا پھل جو ہے وہ ام المومنین کریمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خود مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم نے کھلایا۔ سرکار سیدہ ام المومنین طیبہ و طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ہمارے آقا و مولا علیہ السلام کی ایک اور بہت بڑی بشارت یہ ہے کہ جب حضور ام المومنین کریمہ مرض وفات میں تھیں تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا خدیجہ تمہیں اس حالت میں دیکھنا ہمیں ناگوار گزرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس گراں گزرنے میں کثیر بلائی رکھی ہے۔ یہ خود حضور فرما رہے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، تمہیں معلوم ہے کہ اللہ عز و جل نے جنت میں میرا نکاح تمہارے ساتھ اور مریم بنت عمران حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کلثوم
اور فرعون کی بیوی آسیہ کے ساتھ فرما دیا ہے۔ یہ روایت جو میں نے آپ کو ابھی سنائی ہے، امام طبرانی رحمہ اللہ نے معجم کبیر کے اندر اس کو نقل کیا ہے۔ تو اس میں تو شک کی کوئی نہیں کہ تمام ازواج پاک یعنی امہات المومنین وہ دنیا میں بھی حضور کی ازواج ہیں اور جنت میں بھی حضور علیہ السلام کی ازواج ہیں۔ ام المومنین سرکار مخدومہ خدیجہ پاک کے لیے تو آپ نے یہ سن لیا۔ حضور ام المومنین سرکار صدیقہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی حدیث میں فرمایا کہ آپ نے حضرت صدیقہ کریمہ سے فرمایا کہ اے عائشہ، اللہ کا فرشتہ جبریل سبز رنگ کے ریشمی کپڑے پر، اور وہ بھی مستور کپڑا، اس پر تمہاری شبیہ لے کر میرے پاس آیا اور رب کی طرف سے پیغام دیا کہ یہ یعنی حضرت صدیقہ دنیا میں بھی آپ کی زوجہ ہیں اور آخرت میں بھی آپ کی زوجہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ باقی جو کوئی کسی کا شوہر فوت ہو جائے تو وہ عدت گزار کے دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہیں، امہات المومنین نہیں کر سکتی۔ اس کی وجہ ہے کہ ایک تو یہ امہات المومنین ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے سر کا تاج اور دولہا شب اسرا کے دولہا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زندہ ہیں۔ بہرحال پہلی بنیادی وجہ وہ ہے جو میں نے عرض کر دی کہ آپ مومنوں کی مبارک مقدس طیبات مائیں ہیں۔ اور پھر جب میرے آقا علیہ السلام کے اعلان نبوت فرمائے کو 10واں سال تھا، رمضان المبارک کے مہینے میں، جب کہ کچھ دن پہلے جناب ابو طالب بھی وفات پا چکے تھے، ابھی 5 یا 3 روز ہی گزرے تھے کہ 10 تاریخ کو حضور کریمہ سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین مخدومۃ المسلمین نانی حسنین کریمین سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی پیک اجل کو لبیک کہتے ہوئے سفر آخرت کا آغاز فرمایا۔ سیدتنا ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا اور ہمارے آقا علیہ السلام کی چچی حضرت سیدتنا ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت سیدہ ام المومنین کو غسل دینے کا شرف پایا۔ جب آپ کا وصال ہوا ہے تو اس وقت تک نماز جنازہ کا حکم نہیں آیا تھا، اس لیے آپ پر جنازے کی نماز نہیں پڑھی گئی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں، فی الواقع در حقیقت کتب سیر یعنی سیرت کی کتابوں میں علماء نے یہی لکھا ہے کہ ام المومنین کہ جنازہ مبارکہ کی نماز نہ ہوئی کہ اس وقت یہ نماز اتری ہی نہ تھی، آپ کے وصال پاک کے بعد اس کا حکم نازل ہوا۔ حضرت سیدہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کو مکہ المکرمہ میں واقع حجون، یہ مکہ شریف کے بلائی حصے پہ ہے، اور بالکل اب تو حرم شریف جتنا وسیع ہو چکا ہے تو باہر تھوڑا سا ایک سائڈ سے نکلیں تو وہی قبرستان جس کو اب جنت المعلا کہا جاتا ہے، وہاں حضور ام المومنین جو ہیں وہ رونق افروز ہیں۔ تو وہاں پر آپ کی تدفین کا عمل ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود ان کی قبر انور منور میں تشریف لے گئے اور اپنے مبارک ہاتھوں سے ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی ہے جو وہ تدفین فرمائی۔ ان گنت رحمتیں اور سلامتیاں ام المومنین کے مزار انور پر، اللہ ان کے صدقے ہمارے حالوں پہ بھی کرم فرمائے، اور دنیا اور آخرت کی جو خیر و سلامتی ہے وہ اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہمارے حالوں پر بھی کرم فرمائے۔ 2023 میں